السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فیصل مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچائی کی وضاحت۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں بے شمار ایسے مشہور ترین فاتحین و حکمران گزرے ہیں جن کی دشمنان اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی ایسے بہادر لیڈر تھے جن کی شجاعت کے چرچے آج بھی یہودی اور عیسائی کیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی 1137 میں موجودہ عراق کے اس شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت میں مصر، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو یورپ کی متحدہ فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1137 عیسوی میں تقریت کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو ابھی عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چاچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 567 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا تھا۔ نور الدین زنگی کی موت کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر قابض ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی وجہ یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ وعدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنے اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے ایک جسارت کی، بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ ور ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھیوں کو روک تھام کے لیے قدم اٹھائے اور فوراً رینالڈ کو تعاقب کرتے ہوئے حتین میں اسے جالیا سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گرد مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش کے ماحول میں 4 جولائی 1187 عیسوی کو حتین کے مقام پر تاریخ کے خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 نصرانی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوج نصرانیوں کے علاقے پر چھا گئی۔ حتین کے فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا۔ 1 ہفتہ تک پورے جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاتح بیت المقدس کا لقب پایا۔ بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو شہر پر قبضے کے وقت مسیحی فوجیوں نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ایک مثال فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملیک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1100 عیسوی کے اس سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ پھر 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ
یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1167 عیسوی کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیوں پر فوج روانہ ہونے لگی۔ انگلستان کا بادشاہ ہرچٹ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹس اپنی فوج لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لا تعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی کہ لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر دیے، لیکن صلیبیوں کے یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکہ میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا کیونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان اس کے باوجود پوری کوشش کرتے رہے مگر مسلمانوں کو امان نہ دیا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے تمام امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیوں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ صلیبی اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرطیں کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے اب عہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا۔ اسقلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11 یا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکہ ارسط کا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہادری کا درخش اندانہ مثال پیش کی، کیونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغدادی کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی۔ واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسقلان شہر خود ہی تباہ کر لیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہوں نے اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لشکر کا بڑی جرت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی، صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی وجہ سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کی فیاض اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور تقریباً 60,000 مسیحی ان جنگوں میں کام آئے۔ معاہدہ کی شرط شاید کچھ ایسی تھی: بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا، ارسف، حیفا، یافا، عقیہ کے تسلیم کیا گیا زائرین کو آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی۔ صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے قبضے میں رہے گی۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور حکمران ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا، ایک مرتبہ ان کے نچلے حصے میں پھوڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالات میں بھی جہاد کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ صبح سے لے کر ظہر اور عصر سے لے کر مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے ان کو خود تعجب ہوا تھا، اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کے پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیفیں جاتی رہتی ہیں، اور اس کے اوپر سے اترنے پر تکلیفیں بڑھنے لگتی ہیں۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی زیارت کرنے کی اجازت دی۔ اجازت ملنے پر برسوں سے جو زائرین انتظار کر رہے تھے وہ ٹوٹ پڑے،